کرنل کیانی کے لیے موسم اور راستے کبھی زیادہ اہمیت کے حامل نہیں رہے تھے۔ اس کا شمار ایویشن کے ان پائلٹوں میں ہوتا تھا جو سب کچھ کر گزرنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ انتہائی پیچیدہ پہاڑی سلسلوں میں پرواز کرتے ہوئے ٹارگٹ تک پہنچنا اور اپنے جوانوں کو وہاں تک پہنچانا اس کے لیے معمول کی باتیں تھیں، لیکن سالتورو کے اس برفیلے جہنم پر پرواز کرتے ہوئے نہ جانے کیوں اسے اپنے بدن میں خون منجمد ہونے کا احساس ہونے لگا تھا۔ بیس کیمپ کے نقشے کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ برفیلے پہاڑوں کے بیچوں بیچ راستہ بناتا ہوا اب قریباً اسی مقام تک آ گیا تھا جسے محاذ جنگ کہا جا سکتا تھا۔ کیپٹن جاوید سے ریڈیو پر اس کا رابطہ ہو چکا تھا اور یہ اطلاع اس کے لہو میں برق دوڑا گئی تھی کہ پچھلے 2 گھنٹوں سے کیپٹن جاوید کے زخمی اور بے وسیلہ کمانڈوز دشمن کے حملوں کو پسپا کر رہے ہیں۔ ان کا گولہ بارود قریباً ختم ہو رہا تھا اور اب وہ قریباً آخری گولی اور آخری آدمی کے مرحلے تک آن پہنچے تھے۔ سر، ہماری طرف آنا ممکن نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ میں نے اس علاقے کا سروے کر رکھا ہے، کیپٹن جاوید کی آواز سنائی دی۔ ایک راستہ ہے، کیپٹن جاوید کو کرنل کیانی کی آواز سنائی دی اور انہوں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ کیپٹن جاوید نے جان لیا تھا کہ کرنل کیانی کے اس فکرے کا مطلب کیا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ جنوب کی طرف سے ان تک نہیں پہنچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی فوجی زندگی کا خودکشی کی حد تک خطرناک فیصلہ شاید کر لیا تھا اور اب اسی پر عمل کرنے جا رہے تھے۔ اچانک ہی کرنل کیانی نے اپنے چوپر کا رخ شمال کی طرف موڑ دیا اور اب وہ قدرے نیچے پہاڑی راستوں سے دشمن کے علاقے کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے دشمن کی متوقع پوزیشنوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے اسی راستے سے اپنے جوانوں تک پہنچنے کا عزم کر لیا تھا جس راستے سے دشمن ان پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ یہ راستہ بالکل غیر محفوظ تھا اور دنیا کی کسی فوج کا پائلٹ کبھی اس طرف جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، لیکن کرنل کیانی کو احساس تھا کہ اگر انہوں نے یہ خطرناک فیصلہ نہ کیا تو ایک ایک کر کے تمام کمانڈوز دشمن یا پھر موسم کے ہاتھوں مارے جائیں گے، اور انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر دشمن کے سینے پر مونگ دلتے ہوئے جو پوسٹ بنائی ہے اس پر قابض ہونے کے بعد دشمن اپنی سپلائی کے راستے محفوظ کر لے گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہی کچھ ہونا تھا تو پھر انہیں اتنی ریاضت کی ضرورت ہی کیا تھی؟ سیاچن کے اس برفیلے جہنم میں تو گھاس کی ایک پتی بھی نہیں اگتی تھی، اس زمین پر سوائے موت کے اور کچھ موجود نہیں تھا۔ آخر انہیں اس طرح آگے بڑھ کر موت کو گلے لگانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ اپنی محفوظ پناہ گاہوں میں بیٹھ کر دشمن کا انتظار کر سکتے تھے، اپنی سرحدوں کے اندر قلعہ بند ہو کر اس کی یلغار پسپا کر سکتے تھے، لیکن اس طرح دشمن ان کے 60-70 کلومیٹر علاقے پر قابض ہونے کے زعم میں مبتلا ہو جاتا۔ وہ دشمن کا زعم توڑنے آئے تھے، اس کے غرور کو خاک میں ملا کر اسے یہ بتانے آئے تھے کہ اہمیت بندوق کی نہیں، اس کے پیچھے موجود جوان کی ہوتی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی دشمن کو احساس برتری سے دوچار نہیں کر سکتے تھے۔ اگر دشمن نے کئی سالوں کی تیاری اور سامان حرب و ضرب سے مکمل لیس ہو کر ان پر حملہ کیا تو کیا؟ وہ اگر نہتے بھی ہوتے تو کبھی اسے اپنی سرحدوں کا تقدس پامال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے، کبھی نہیں۔ لانس نائک حسن شاہ نے نائک شریف والی پوزیشن سنبھال لی تھی۔ اس کے داہنے ہاتھ نائک شریف شہید کی لاش پڑی تھی اور بائیں طرف وہ اپنی گن اور بچی ہوئی چند درجن گولیوں کے ساتھ پتھریلی چٹان سے ٹیک لگائے سامنے کے راستے پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ اس طرف سے فائر تو آ رہا تھا لیکن ابھی تک فائر کرنے والے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ شاید انہوں نے کوئی محفوظ آڑ تلاش کر لی تھی یا پھر وہ پہاڑی کی دوسری طرف اپنے توپ خانے سے مدد لے رہے تھے۔ حسن شاہ کو اسی فائر سے خود کو بچانا اور برف پر گرتے گولوں کا تماشا دیکھنا تھا۔ فی الوقت وہ اس سے زیادہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ نائک شریف کی موت کی اگر تصدیق نہ ہو گئی ہوتی تو وہ اسے کبھی مردہ تسلیم نہ کرتا، کیونکہ اس کے چہرے پر مردہ ہونے کے آثار تو دور دور تک دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ یوں معلوم پڑتا تھا جیسے وہ مسکرا رہا ہو۔ بالکل اسی طرح وہ مسکراتے ہوئے اور کبھی کبھی انتہائی سنجیدگی کے ساتھ انہیں ڈانٹ کر صحیح فائرنگ پوزیشن دلایا کرتا تھا۔ حسن شاہ جب اس کی طرف دیکھتا اس کا قہر بڑھنے لگتا۔ اس یونٹ کے ہر جوان کو نائک شریف کی شہادت کی خبر پہلے ہی مل چکی تھی، اب وہ 7 نفر باقی رہ گئے تھے۔ 3 سمتوں میں مورچہ بند ہو کر پاکستان آرمی کے یہ 7 کمانڈوز اس قہر آلود موسم میں دشمن کی تباہ کن گولہ باری کا سامنا کرتے ہوئے
اسے اپنے ملک کی طرف آنے والے راستے پر آگے بڑھنے سے روک رہے تھے۔ حسن شاہ اچانک ہی چونکا۔ اس کے حساس کانوں نے کسی ہیلی کاپٹر کی آواز سنی تھی۔ یہ خبر تو ان کا مورال بڑھائے رکھنے کے لیے کیپٹن صاحب نے ان تک پہنچا دی تھی کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے انہیں کمک پہنچ رہی ہے، جبکہ زمینی راستے سے آنے والے جوانوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہو چکا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے انجنوں کی آواز اسے قدرے مانوس سی محسوس ہوئی، لیکن اچانک ہی اس خیال نے اسے پریشان کر دیا کہ کہیں یہ ہیلی کاپٹر دشمن کی گولہ باری کا نشانہ نہ بن جائے۔ اسی خیال نے حسن شاہ کو قدرے بے چین سا کر دیا اور وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ اچانک ہی اس نے سامنے پڑے بھارتیوں کی لاشوں کے عقب سے سفید پوشوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا اور وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ نائک شریف کی شہادت کے بعد اسی سمت سے رکنے والی فائرنگ کے بعد دشمن کو یقین ہو چلا تھا کہ یہ سمت محفوظ ہو گئی ہے، اور اب میدان خالی دیکھ کر ہی وہ اس طرف دوبارہ یلغار کر رہے تھے۔ کسی بھی ممکنہ مزاحمت کے پیش نظر انہوں نے قریباً 15-20 منٹ مسلسل اس سمت گولہ باری کروائی تھی، اور اب ان کے پاس اس یقین کے کافی شواہد موجود تھے کہ اس طرف سے مزاحمت مکمل دم توڑ چکی ہے۔ بھارتیوں نے کیپٹن جاوید اور اس کے جوانوں کی طرف سے ہونے والی مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے انہیں دوسری دونوں اطراف سے بھی ایک لمحے کے لیے فارغ نہیں رہنے دیا تھا۔ دونوں اطراف سے ان پر بے پناہ گولہ بارود پھونکا جا رہا تھا، اور اتنی شدید گولہ باری کے بعد ان کی دانست میں یہاں کوئی زندہ ہی نہیں بچا تھا۔ جنگی اصول کے مطابق ایک مرتبہ پھر شدید گولہ باری کے بعد میدان صاف ہونے پر وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ راستہ ایسا تھا جس پر گولہ باری کے دوران ایڈوانس کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا، اس طرح وہ خود ہی اپنے گولوں کی زد میں آ جاتے۔ کیپٹن جاوید اور اس کے ساتھیوں نے گولہ باری بند ہونے سے اندازہ کر لیا تھا کہ اب دشمن پھر حملہ کرے گا، اور ان کی توقعات کے مطابق بھارتی کمانڈوز اپنی محفوظ پناہ گاہوں سے اندھا دھند ان کی سمت گولیاں برساتے آگے بڑھ رہے تھے۔ حسن شاہ نے محسوس کیا ہیلی کاپٹر کے انجن کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ شاید وہ سامنے والی پہاڑی کے عقب میں کہیں راستہ تلاش کر رہا تھا اور دشمن اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب اس کے اور بھاری ہراول دستے کے درمیان بمشکل 15-20 گز کا فاصلہ رہ گیا تھا، جب اچانک ہی وہ زمین پر کروٹ بدل کر ان کے سامنے آ گیا اور دوسرے ہی لمحے صورتحال سے بے خبر بھارتیوں پر آگ برسانے لگا۔ حسن شاہ کی لائٹ مشین گن کے پہلے ہی حلے نے 3-4 بھارتیوں کو چاٹ لیا، لیکن اس مرتبہ بھارتیوں نے ممکنہ مزاحمت کو نظر انداز نہیں کیا تھا، اور انہوں نے پوزیشن بھی اس طرح لی ہوئی تھی۔ ان لمحات میں جب حسن شاہ ماہر نشانہ بازوں کی طرح ایک ایک بھارتی کو نشانے پر لے کر ان کو جہنم رسید کر رہا تھا، اچانک ہی اسے اس تلخ حقیقت کا احساس ہوا کہ اس کے پاس بمشکل 15-20 گولیاں باقی بچی ہیں۔ یہ گولیاں اسے آخری لمحات کے لیے بچانی تھیں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے پاس محفوظ دونوں ہینڈ گرنیڈ نکال لیے اور ایک گرنیڈ کی پن نکال کر سامنے سے آنے والے بھارتیوں پر پھینک دی۔ دوسرے گرنیڈ کی پن وہ نکال ہی رہا تھا جب اچانک اپنے پیٹ اور سینے میں پگھلتا ہوا سیسا اترنے کا احساس ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی گردن میں بالکل سامنے کی طرف سے ایک مشین گن کی گولی گھس گئی۔ دم توڑتے لانس نائک حسن شاہ نے گرنیڈ دشمن کی طرف پھینکا۔ اس کی آنکھیں ابھی تک زندہ تھیں۔ آخری منظر اس کے سامنے تھا، کچھ بھارتیوں کی لاشیں، واپس بھاگتے بھارتی، اور ان کے پہلو سے نمودار ہوتا کرنل کیانی کا ہیلی کاپٹر۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی اور روح اپنے بدن سے نکل کر قالینوں سے سجے اس راستے پر گامزن ہو گئی جس پر چل کر اس سے پہلے اس کے 3 ساتھی جنت مکان ہو گئے تھے۔ لانس نائک حسن شاہ اپنے کشادہ سینے پر دشمن کی گولیوں کے میڈل سجائے بڑی آن بان سے ان حوروں کی طرف بڑھ رہا تھا جو چشم ماں روشن، دل ماں شاد کے ساتھ باہیں پھیلائے اس شہید کے منتظر تھیں۔ کرنل کیانی کو خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیا کارنامہ سرزد ہو گیا۔ حیرت انگیز طور پر وہ دشمن کے سروں پر پرواز کرتا کیپٹن جاوید کی پوسٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کیپٹن جاوید سے اس کا رابطہ مسلسل قائم تھا، گو کہ اس کی کسی بات سے کرنل کیانی کو یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ جاوید اور اس کے ساتھی کسی کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن ان کی طرف سے ہونے والی فائرنگ سے کرنل کیانی اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ کس صورتحال سے دوچار ہیں۔ وہ اپنا پوما ہیلی کاپٹر یوں اڑا رہے تھے جیسے سرکس میں لگے موت کے کنویں میں کوئی ماہر موٹر سائیکل چلاتا ہے۔ کیپٹن جاوید کو دور بین کے بغیر ہی کرنل کیانی کا ہیلی کاپٹر دکھائی دے رہا تھا۔
اور اس سے زیادہ بھارتی فوجی حیرانگی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ یوں دکھائی دیتا تھا جیسے واقعی وہ اب تک اندھے ہو چکے تھے اور انہیں اب علم ہوا تھا کہ ان کے سروں سے پرواز کر کے کوئی پاکستانی ہیلی کاپٹر بھی یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ بوکھلائے ہوئے بھارتیوں نے اپنی گنوں کا منہ ان کی طرف کر دیا، لیکن بلندی اور تہ در تہ پہاڑی سلسلوں کی وجہ سے وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ کرنل کیانی نے انتہائی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک تنگ درے سے اپنا پوما گزار کر اسے سیدھا کیا، اور اب وہ کیپٹن جاوید کے عقب میں بالکل محفوظ ہو چکے تھے۔ ایک قدرے ہموار جگہ دیکھ کر انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر وہیں اتارنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اب اس انتہائی خطرناک فیصلے پر عمل بھی کرنے جا رہے تھے۔ کیپٹن جاوید سے زیادہ صورتحال کی سنگینی کا اندازہ اور کون کر سکتا تھا؟ اس نے اپنے باقی ساتھیوں کو دشمن کو مکمل انگیج کر رکھنے کے احکامات کے ساتھ نئی ترتیب کے ساتھ پھیلا دیا تھا، اور وہ خود اپنے ایک جوان کے ساتھ اس قدرے ڈھلوان جگہ کی طرف رینگ رہے تھے جہاں کرنل کیانی کا ہیلی کاپٹر معجزاتی طور پر لینڈ کر چکا تھا۔ کرنل کیانی اب اپنے پاس موجود سامان اتارنے میں مصروف تھے۔ وہ خود ہیلی کاپٹر کے انجن سٹارٹ رکھ کر نیچے اتر آئے تھے۔ عام حالات میں شاید وہ ایسا نہ کرتے، لیکن ان کے لیے یہ ممکن نہیں رہا تھا کہ اپنے اس زخمی ہیرو کو بڑھ کر گلے نہ لگائیں۔ ویل ڈن! انہوں نے بے اختیار دونوں باہیں پھیلا کر کیپٹن جاوید کو گلے لگا لیا، جس کے سر پر بندھی پٹی رنگین ہو رہی تھی۔ بے اختیار ہو کر انہوں نے یہی عمل اس کے جوان کے ساتھ بھی دہرایا، اور اب تینوں مل کر سامان اتار رہے تھے۔ کرنل کیانی کے لیے یہاں زیادہ دیر قیام کرنا ممکن نہیں تھا۔ قریباً 10-15 منٹ کے درمیان انہوں نے اپنا پوما خالی کر دیا۔ کیپٹن جاوید کی خواہش تھی کہ اس کے ساتھ موجود 2 شدید زخمی کرنل صاحب کے ساتھ واپس چلے جائیں، لیکن انہوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا تھا، اور اب 18,000 فٹ کی اس بلندی پر اپنے 2 شدید زخمی اور 4 تھکے ہوئے کمانڈوز کے ساتھ زخمی کیپٹن جاوید پھر بھارتیوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن چکا تھا۔ ان کے پاس کمک پہنچ گئی تھی، گولہ بارود، ادویات اور کچھ اشیائی خورد و نوش آ چکی تھیں۔ اپنی بے پناہ خستہ حالی کے باوجود کیپٹن جاوید کو ایمان کی حد تک اس بات کا یقین تھا کہ جب تک اس کے کسی جوان کے پاس ایک بھی گولی باقی ہے، وہ دشمن کو اس پوسٹ پر قابض نہیں ہونے دیں گے۔ ایک مرتبہ پھر وہ نئے عزم اور تازہ ولولوں کے ساتھ دشمن کو لوہے کے چنے چبانے پر مجبور کر چکے تھے۔ اگلے 1.5 گھنٹے تک انہوں نے دشمن کی یلغار روکے رکھی، اور عین ان لمحات میں جب ان کے بازو شل ہو چکے تھے، خون ان کی رگوں میں شدید سردی سے منجمد ہو رہا تھا، عین انہی لمحات میں ان کے عقب سے نعرہ تکبیر بلند ہوئے، اور اللہ کی بزرگی و برتری کا اعلان کرتے ناردرن لائٹ انفینٹری کے جوانوں کا پہلا دستہ کیپٹن شیر دل کی کمان میں ان کی مدد کو پہنچ گیا تھا۔ اپنے جسموں سے لپٹے رسوں کی مدد سے NLI کے جوان عمودی پہاڑی چوٹی پر چڑھتے دیوانہ وار اپنے ساتھیوں کی مدد کو آ رہے تھے۔ انہوں نے جلد ہی پوزیشنیں سنبھال لی تھیں۔ کیپٹن شیر دل اور ان کے ساتھی حیرت اور عقیدت کے بے پناہ جذبات سے باری باری ان کمانڈوز سے بغل گیر ہو رہے تھے جنہوں نے عسکری تاریخ کا ناقابل یقین کارنامہ انجام دیا تھا۔ یہ جوان اپنے ساتھ ضروریات کا سامان بھی لے کر آئے تھے، گو کہ وہ بھی 6 گھنٹے کا طویل اور تھکا دینے والا سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے، لیکن بالکل تازہ دم تھے۔ پہلے سے موجود اپنے ساتھیوں کی ناقابل یقین بہادری نے ان کے حوصلے یوں بھی 2 چند کر دیے تھے۔ شہداء کے جمع لاشیں دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ کیپٹن شیر دل نے کیپٹن جاوید کو بہت منت سماجت کے بعد اس خیمے تک جانے پر رضامند کیا جو اس کے زخمی ساتھیوں کے لیے لگایا گیا تھا، اور NLI کے ایک ڈاکٹر نے جو اس گروپ کے ساتھ آیا تھا، کیپٹن جاوید کی پٹی دوبارہ کر کے اسے زمین پر بچھے کمبل پر لٹا دیا تھا۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ NLI کا مطلب ہے ناردرن لائٹ انفینٹری۔ اس کے باقی زخمی ساتھیوں کی مرہم پٹی ہو رہی تھی۔ NLI کے جوانوں کی آمد نے بھارتیوں کی رہی سہی کمر بھی توڑ دی تھی۔ اگلے 3 گھنٹوں میں کمانڈوز کا ایک اور سیکشن ان کی مدد کو پہنچ گیا تھا۔ کرنل کیانی اس مرتبہ بڑے ہیلی کاپٹر ایلیویٹ میں تازہ دم کمانڈوز اور سامان حرب و ضرب کے ساتھ آئے تھے، اور اس ہیلی کاپٹر میں کیپٹن جاوید اپنے 4 کمانڈوز کی لاشیں اور زخمی ساتھیوں کے ساتھ فاتحانہ انداز میں واپس بیس کیمپ کی طرف پرواز کر رہا تھا۔